بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے زمانہ کروٹ بدلتا جا رہا ہے ویسے ویسے حالات امت مسلمہ کے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پخانے سے بدبو سب محسوس کرتے ہیں، پیشاب سے سبھی کو نفرت ہے اور باسی کھانا کوئی کھانا پسند نہیں کرتا۔ گندے کپڑے اگر کسی نے پہنے ہوں تو پہننے والا خود بھی پسند نہیں کرتا اور دیکھنے والا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزیں آج ہر دوسرے فرد واحد کی دانست میں پیوست ہیں، مگر افسوس اگر فکر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو بیٹی کی آنکھ میں وہ چمک دکھائی نہیں دیتی۔ اگر فکر نہیں ہے تو بیٹے کے بدلتے تیور اور وضاقتہ دکھائی نہیں دیتے۔ بیوی کو دوستوں سے غیر محرم سے ملواتے وقت ہمیں ذرا بھی آج بے عزتی، بے شرمی، بے حیائی اور غیرت نہیں آتی، بلکہ آج یہ تو فیشن بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج حالات تو یوں ہیں کہ ہونے والی بیوی کی تصویر یاروں کو دکھا کر کہا جاتا ہے کہ بتا کیسی ہے تیری بھابھی، اور وہ بغیرت آگے سے اپنے دوست کا جملہ سن کے بھی خوشی سے مسکراتا ہے جب وہ یہ کہے کہ ہاں یار بہت پیاری ہے، کہاں سے اڑائی ہے۔ موسم کے بدلتے رنگ سب کو نظر آتے ہیں، مگر گھر میں لگی آگ کی لپٹیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ سادہ سی بات ہے، اندھے کو تو نظر نہیں آتا مگر آنکھ والے کو نظر نہیں آتا، یہ کوئی مانے گا ہی نہیں۔ مگر افسوس آج معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ آج ہم لوگ سبھی آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر ہم لوگ حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس اندھے سے بھی بدتر ہیں جو محسوس تو کرتا ہے۔ ہماری آج محسوس کرنے کی حس بھی ختم ہو چکی۔ آئیے رک کر تھوڑا سا مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں جو حقیقت میں حقیقی مسلمان تھے۔ ان کے پاس کیا تھا اور آج ہمارے پاس کیا ہے۔ وہ تو اللہ کریم سے ہر وقت ڈرتے تھے، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی خاطر مر مٹ جاتے تھے۔ اور آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اس قدر دم بھرتے تھے کہ ان کے ایک ایک فرمانے عالی شان کے اوپر اپنی جان تک نچھاور کر دیتے تھے۔ اور آئیے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، وہ تو چادر چار دیواری کو جنت بنا کر کے اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس میں رکھتے تھے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ رزق حلال ایک وقت کے مل جانے پر بھی صبر و شکر ادا کرتے تھے۔ آئیے آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، وہ تو احسان کر کے ساری عمر نہیں جتلاتے تھے، اور وہ وعدے کی پاسداری اس حد تک کرتے تھے کہ اپنی جان کی ضمانت دے دیا کرتے تھے۔ آئیے آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ارے وہ تو دین اسلام کی خاطر جیتے اور دین اسلام کے لیے ہی مرتے تھے، اور آج ہم کس کے لیے جی رہے ہیں اور کس کے لیے مرتے ہیں؟ وہ تو سراپائے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی پیکر اور نمونہ بننے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتے تھے، اور آج ہم کس طرح کے ہو چکے کہ آج ہماری سیرت وضاقتہ اور ہمارے فکر و عمل میں کیا چیزیں جھلکتی ہیں، غور کیجیے۔ ارے وہ تو ظالم کے سامنے سیسا پگلائی دیوار بن جاتے تھے۔ آئیے آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں،
وہ تو کافروں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے، وہ تو یہود و نصارہ کے کپڑوں سے اپنے کپڑے تک مس نہ ہونے دیتے۔ آئیے آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ تو جذبہ شہادت سے ہر وقت سرشار رہتے تھے، وہ تو جیتے بھی فقط اللہ کے دین کے غالب کرنے کے لیے تھے اور مرتے بھی فقط اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھے۔ اور آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پر، کس سطح پر کھڑے پاتے ہیں۔ شاید آج ہمارے گریبان ہی نہیں رہے، گریبان ہوتے تو شاید ہم ان میں جھانک کر اپنا تھوڑا بہت احتساب کر چکے ہوتے، مگر آج ہمارے گریبان ہی پھٹ چکے ہیں۔ اگر تو باتیں درست ہیں تو پھر ایک بات تو طے ہے کہ مسلمان تو وہ تھے، ہم نہیں۔ اگر وہ مسلمان تھے تو پھر ہم کون ہیں؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسلام کے نام پر بدنما داغ بن چکے ہیں؟ خدارا آئیے اسلام کی روشن چہرے کو صاف اور ستھرا کریں۔ جو ہمارے منافقانہ رویے، غلامانہ طرز عمل، فرنگی تہذیب و تمدن اور وضاقتہ سے داغدار ہو رہا ہے، آئیے اسلام کے روشن چہرے سے ان تمام داغوں کو مٹانے کا عزم کریں۔ اپنی بہن بیٹی کو چادر چار دیواری میں واپس لائیں اور مرد بن کر، مرد غیور بن کر، مرد مومن کی صفات اپنا کر ان کے نان نفقے کی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔